سر جو نئے لوگ اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ یہ کیسا پروفیشن ہے؟ یہ 3-4 ریکوائرمنٹس ہیں اس پروفیشن کی۔ سر ینگ وکلا کو جو درپیش مسائل ہیں، کچہری میں آتے ہیں، ایک تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کون سی فیلڈ جوائن کرنی ہے، مطلب سول میں جانا ہے، کرمنل میں جانا ہے، یا ویسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ایک بچہ جو لا کر کے کچہری میں آ جاتا ہے اس کو کیسے خود کو گرو کرنا چاہیے؟ کہ 4 باتیں ہیں، یہ اگر آپ پلے باندھ لیں تو یو آر اے سکسیزفل لائر۔ کریج ٹو نو، سر جو نئے لوگ اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ یہ کیسا پروفیشن ہے؟ یہ 3-4 ریکوائرمنٹس ہیں اس پروفیشن کی۔ صبر، شروع میں بڑی بھوک ہے، سچی بات ہے، آمدن کم اور بوجھ زیادہ، بندے پریشان ہو جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں۔ اگلے دن مجھے موقع ملا تھا، ایک جو ٹیگ کیا ہے وہ جو نئے لڑکوں کو اب آج کل ایک ضروری ہو گیا، کمپلسری، گیٹ کا، اس کا لیکچر دینے کے لیے۔ تو اس دن بھی میں نے عرض کی تھی سب کے سامنے کہ 4 باتیں ہیں، یہ اگر آپ پلے باندھ لیں تو یو آر اے سکسیزفل لائر۔ کریج ٹو نو آپ کا پہلا ماٹو ہونا چاہیے۔ دوسرا ہے کریج ٹو کویسچن۔ تیسرا ہے کریج ٹو رپلائی۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اور ان کا نیٹ رزلٹ کریج ٹو پراگرس ہے۔ وہ آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ میں نے پراگرس کرنی ہے، تو پھر آسانی ہے اس سلسلے میں۔ اب کریج ٹو نو کیا ہے؟ آپ کو لا کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کے علم میں بات ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ کیس آئے یا نہ آئے، آپ لا بکس پڑھیں، دوسرے جرنلز پڑھیں، جنرل نالج کی کتابیں پڑھیں، مذہب کی کتابیں پڑھیں، سائنس کی کتابیں پڑھیں، ہر کتاب کوئی نہ کوئی جو آپ کو مل جائے وہ پڑھیں۔ وہ کتابیں آپ اگر پڑھ لیں گے، وقت پڑھائی زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ، وہی آپ کریج ٹو نو والی بات ہے۔ آپ میں ہمت ہو، حوصلہ ہو پڑھنے کا، تو آپ کے پاس علم آ گیا۔ آگے میں عرض کر رہا تھا کریج ٹو کویسچن۔ اب وکیل جو ہے نا، وکیل یہ جب تک کویسچن نہیں کر سکتا نا، یہ آگے نہیں چل سکتا۔ کویسچن 2-3 سٹیجز کے آتے ہیں۔ جب آپ نے دعویٰ دائر کرنا ہے، اپنے کلائنٹ کے ساتھ بھی آپ نے کویسچننگ کرنی ہے، کوئی یار یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے، انفارمیشن وہیں سے لیں گے آپ ساری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرض کریں آپ کے پاس کیس آ جاتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر اگر آپ کے اندر جھجک آ گئی، حوصلہ ہی نہیں پڑا کویسچن کرنے کا، تو پھر آپ کمزور ہو گئے۔ آخری میں نے تیسری بات عرض کی تھی، کریج ٹو رپلائی۔ کریج ٹو رپلائی میں پھر وہ آ جاتا ہے، آپ کورٹس میں پیش ہوں گے، آپ کو جج نے بھی سوال کرنے ہیں، دوسرے وکیل نے بھی ایسے سوال اٹھا دینے ہیں، ان کا آپ نے جواب دینا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے جواب میں کوئی کمزوری ہو، لیکن آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ وہ جواب دے۔ آپ کے اندر یہ 3 چیزیں، کریج ٹو نو، کریج ٹو کویسچن، کریج ٹو رپلائی، اگر پیدا کر لیں گے تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے پڑھنا بھی نہیں، کریج ٹو نو کے لیے پڑھائی ضروری ہے، پڑھنا بھی نہیں، ایسے ہی مجھے شاید زبانی بات، وہ اوور ایکٹ ہوتی ہے، زبانی باتوں سے کام نہیں چلتا۔ پھر آپ پہ اعتماد بھی تبھی ہوگا جب آپ نے پڑھے لکھے ہوں گے، لوگوں کے کیس کو آپ بھی سمجھیں گے، آگے چلائیں گے۔ عدالت کے اندر دیکھیں نا، ایک وکیل کو 3 چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ایک تو مجھے مثلا میرے پاس کیس ہے تو میرا کلائنٹ جو ہے وہ بھی میرے ساتھ بات کرے گا، جرا کرے گا، بتائے گا، پوچھے گا یہ کیا ہے، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ دوسرا جو مخالف وکیل ہے، اس نے بھی میرے جو میں کر رہا ہوں اس پہ کویسچننگ کرنی ہے، اس پہ اعتراضات اٹھانے ہیں۔ تیسرا جج صاحب نے بھی کرنی ہے۔ میں ہر طرف سے گھرا ہوا ہوں، تو اگر میرے اندر کریج ٹو کویسچن اینڈ کریج ٹو رپلائی، یا پہلا کریج ٹو نو والی باتیں نہیں ہیں، یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، تو میں پھر عدالت میں کیسے فیس کروں گا؟ یہ 3 چیزیں ہوں گی تو میں عدالت میں فیس کر لوں گا، اور پھر
آپ کا کلائنٹ بھی خوش ہوگا، مخالف وکیل بھی آپ کی عزت اس لیے کرے گا کہ آپ کو اگر علم ہے نا چیزوں کا، غلط بات نہیں آپ کر رہے تو وہ اس کو بھی اپریشیٹ ہی کرنا پڑے گا، اور جائز صاحب بھی کریں گے۔ محنت کا کوئی متبادل نہیں، اور یہ تینوں چیزیں بنیادی طور پہ محنت کا تقاضا کر رہی ہیں۔ سر ینگ وکلا کو جو درپیش مسائل ہیں کچہری میں آتے ہیں، ایک تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کون سی فیلڈ جوائن کرنی ہے، مطلب سول میں جانا ہے، کرمنل میں جانا ہے، یا ویسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ایک بچہ جو لا کر کے کچہری میں آ جاتا ہے اس کو کیسے خود کو گرو کرنا چاہیے؟ یہ جو ینگ لائرز ہیں نا، اب معذرت کے ساتھ اب تو جونیئر رہتے ہی نہیں، وہ بطور جونیئر رہنا ہی نہیں پسند کرتے، اب اور طرح کے حالات ہو گئے پریکٹیکلی۔ اگر ان کے اندر وہ جو باتیں میں نے پہلے کہا ہے، کرج ٹو ڈو والی بات وہ اپنے اندر پیدا کریں گے تو پھر آگے چلیں گے نہیں۔ اگر وہ کوشش ہی نہیں کرتے، سیکھنا ہی نہیں چاہتے، کسی سے پوچھنا بھی نہیں چاہتے، تو پھر تو وہ مشکل ہے ان کے لیے۔ سوائے پڑھائی کرنے کے، غور کرنے کے، محنت کرنے کے، اور کوئی متبادل ہے ہی نہیں وکالت کا۔ یہ جو لوگ یعنی کہ اس چیز پہ انحصار کرتے ہیں کہ فلاں میرا دوست ہے، شاید وہ کیس نہیں بھیج دے گا، والد صاحب کے بڑے تعلقات ہیں، وہ کیس آ جائیں گے، فلاں ہمارے ایسے مراسم ہیں، وہ کیس شاید آ جائیں، لیکن ان کو جو آگے سرے چڑھانا ہے، ان پہ جو کام کرنا ہے، وہ جب تک آپ کے اندر وہ جو 3-4 میں نے باتیں کی ہیں وہ آپ کے اندر نہیں جذبہ ہوگا تو آپ کیسے چلائیں گے؟ نئے بچے جو ہیں وہ یا تو یہ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، محنت کریں، جو بھی محنت کرتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ ہمارے جو نئے ایڈوکیٹ جنرل آئے ہیں پنجاب کے، خالد اسحاق، ایز فرام گجرانوالہ، یہ جو بیٹا ہے نا، اس کا میرے ساتھ کچھ کیسز میں انٹریکشن رہا ہے خالد اسحاق کے ساتھ۔ ویری کرٹیس اینڈ ویری لیبوریس، بہت زیادہ محنت کرنے والا، بہت زیادہ، ضرورت سے زیادہ محنت کرتا رہا، اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج وہ کامیاب ہے۔ سر فیلڈ کا کیسے تعین کریں کہ سول میں جائیں کرمنل میں جائیں؟ وہ آپ کا ٹیمپرامنٹ ہے، وہ میں آپ کو اپنا عرض کر دیتا ہوں۔ جب میں نے آپ کو بتایا نا، میں نے ساہیوال میں آغاز کیا تھا، تو میرے جو سینئر تھے نا وہ کرمنل سائڈ پہ کام کرتے تھے۔ میں دیکھتا یہ تھا کہ کلائنٹ ان کا آیا ہے، وہاں پہ کئی دفعہ میں یہ ہوتا تھا کہ وہ بندہ ابھی کلائنٹ بیٹھا ہوا تھا چیمبر میں، عدالت میں گئے ہیں، 10 منٹ کی بحث کے بعد یہ تو گرفتار ہو گیا اور اسے لے گئے۔ دوسری بات جو میں نوٹ کرتا تھا، جو میرے سینئر تھے ان کے چہرے پہ کوئی ہوتا تھا نا افسوس والا، ملال والی بات، وہ نہیں آتی تھی۔ وہ نارملی کورٹ سے باہر آتے تھے، برآمدے میں کھڑے ہوتے تھے، جیب سے سگریٹ نکالتے تھے، سگریٹ لگایا اور کش لگاتے لگاتے واپس چیمبر کی طرف چلے گئے۔ اگر ان کا کوئی وارث آیا ہوا ہے اس کلائنٹ، وہ تو پولیس لے گی نا پکڑ کے، تو وہ اس کو کہتے تھے کوئی بات نہیں گھبرانے والی یار، ٹھیک ہے آگے کریں گے یہ وہ۔ میں اسی سوچ میں میں اس بندے کے متعلق ہی سوچتا رہ جاتا تھا، یار یہ شریف آدمی لگتا تھا، یہ تو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے۔ مجھ پہ اتنا ان چیزوں کا اثر ہوا 3-4 مہینوں کے اندر ہی کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ فوجداری کام تو میں نے نہیں کیا اپنے اندر خوف کی وجہ سے۔ لیکن کرمنل سائڈ پہ جو پیسہ ہے نا وہ زیادہ، لوگ گرفتاری کے خوف سے وکیل کو فیس جلدی دے دیتے ہیں۔ یہاں پہ وہ ہاڑی سونی والی بات پنجابی میں جو کہتے ہیں نا، وہ فصل ربی پہ، فصل خریف پہ، وہ کلائنٹ جو سول سائڈ کے ہیں وہ کہا جاتے ہیں اچھا جی اگوں کنک آئے گی تو تمہیں فیس دے دیں گے، اگوں منجی آئے گی تو تمہیں پیسے دے دیں گے۔ وہ یہ فیس کے سلسلے یہ بھی ڈسکریجنگ ہے نا ایک بات کہ وکیل کو فوری پیسہ نہیں ملتا۔ کرمنل سائڈ پہ اور پھر ارلی ڈسپوزل ہے، 1 مہینے کے اندر 1-1.5 مہینے کے اندر اب بیل کا فیصلہ ہو جاتا تھا۔ آج کل کا مجھے نہیں پتہ، آج کل کا ٹائم شاید زیادہ لگتا ہے، لیکن نارمل ٹائم تھوڑا لگتا ہے، وہ جلدی ڈسپوز آف ہو جاتی ہے میٹر۔ تو وہاں پہ فیس کا لیول، لوگ گرفتاری کے خوف کی وجہ سے نا فیس دے جاتے تھے۔ یہ تو اپنا اپنا ٹرینڈ بھی ہے، ماحول بھی ہے، گھر کا ماحول۔ اگر گاؤں کے لوگ آتے ہیں، لڑکے آتے ہیں، اگر ان کے اپنے فیملی کے اندر اس طرح کے ڈسپیوٹ ہے، پراپرٹی کے، زمین کے کوئی جھگڑے ہیں، تو وہ نیچرلی اس میں الجھ جائیں گے، پھر وہ اس طرف انٹرسٹ لینا پڑے گا۔ جن کے لڑائی جھگڑے کے مسائل ہیں وہ نیچرلی اس طرف چل پڑیں گے۔ پھر آگے ٹرینڈ ہے آہستہ آہستہ ود دی پیسج آف ٹائم آپ کے پاس کلائنٹیج کس قسم کی آتی ہے، جو بھی کلائنٹیج آئے گی وہی ٹرینڈ پھر آپ کا بن جائے گا۔ انٹرسٹ لے کے جس نے کرنا ہے نا، وہ تو پھر اپنے مائنڈ میں خود ڈیسیژن لے گا کہ میں نے سول کا کام کرنا ہے، میں نے فوج ہے، پھر وہ اس طرف کو چلے گا، اس لا کو پڑھے گا، اس طرف توجہ دے گا، اس طرف چل پڑے گا۔